اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علم معرفتی حقیق نور گواہی حق ہے. علم معرفتی حقیقت گواہی نور حق ہے، اور جس نے اللہ کے نور کو پا لیا اس کے لیے علم معرفت دلیل حق ہے. علم معرفت علم حق سے اور علم حق علم معرفت سے نور کا ملاپ ہوتا ہے. جو نور سے نور کو دیکھتا ہے وہی معرفت والا ہے. لغوی معنی عربی لغت عرب سے ہے جس کا معنی جاننا یا پہچاننے کے ہیں. اصطلاحی معنی کسی بھی معلوم چیز کو جاننا یا اس کی پہچان کو جاننا معرفت کہلاتے ہیں. تصور میں علوم کے باطنی معارف تک رسائی اور اس کے ذریعے حق کو پانا معرفت کہلاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے معرفت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، میں نے حق تعالیٰ کو اس کے فضل سے پہچانا ہے اور غیر اللہ کو اللہ کے نور سے پہچانا ہے. یہ معرفت اعلیٰ درجے کی معرفت کہلاتی ہے. جو نور سے غیر نور کو پہچان جائے وہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. یعنی کہ شرک سے پاک ہونے کے لیے نور کا ہونا لازم ہے، اور جس انسان مومن کے پاس نور کی دولت ہوتی ہے وہی تو شرک سے پاک ہوتا ہے. اللہ نے معرفت کے نور سے انسان کو شرک سے نجات عطا فرمائی ہے. معرفت اصل میں شرک سے نجات پانے کا نام ہے. یعنی کہ نور کو جو پہچان جاتا ہے، نور کو جو جان جاتا ہے، اور نور سے جو رب کی تعریف کر کے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور رب کو جان جاتا ہے اسے ہی تو معرفت والا کہتے ہیں. عربی لغت اور عربی گرامر میں حروف تہجی کا آغاز الف سے ہے. اسی طرح معرفت کے سفر میں آغاز میم سے ہوتا ہے. میم سے محبت ہی معرفت کا آغاز ہے. یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، جس کو اللہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر دے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر دے تو اسے اللہ تعالی اپنا نور عطا کر دیتا ہے. اور جسے اللہ اپنا نور عطا کر دیتا ہے وہ کبھی بھی شرک نہیں کرتا، اور جو کبھی بھی شرک نہیں کرتا وہ نور کی بدولت ہی تو شرک سے پاک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے محبت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان مومن کو نور عطا فرمایا ہے، اور نور ہی معرفت معراج حق ہے. معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ معرفت کے حصول کے لیے دو راستوں کا تعین ہے جو منزل کی طرف لے جاتے ہیں. وہ راستہ مراقبہ اور محاسبہ نفس کا ہے. مراقبہ اور محاسبے کے بغیر معرفت تک رسائی ممکن نہیں. اگر کوئی معرفت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اپنی پوری توجہ مراقبہ اور محاسبہ نفس پر مرکوز کرنی پڑے گی. معرفت کے ذریعے مقام معمود اور مقام محمود اور مقام موجود کو پانا ہی معرفت ہے. جو تینوں مقامات کا قائل نہیں وہ عارف ہو ہی نہیں سکتا، اور عارف اور کامل کے لیے زمین سے سدرۃ المنتہا تک
واقف ہوتا ہے اور واقف ہونا ہی تو معرفت ہے. معرفت ہی تو مقام واقعیت صدائے نور حق ہے، اور جو معرفت کے ذریعے نور سے واقف ہوئے ہیں وہی معرفت والے ہیں جو اس سفر پہ پر گمان نہ رکھے. اور وہ معرفت کو کیا جانیں گے، کیونکہ معرفت وہی ہے جو گمانوں میں نہ آئے. یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان پارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں شامل ہوئے بوجہ معرفت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت یہ ہوا کہ علم معرفت کا اصل وارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اہل بیت ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی انہوں نے اہل بیت میں شامل کرنا پڑا. معرفت کا علم دینے کی وجہ سے آپ کو یہ جو معرفت کا روشن آفتاب ملا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے کا علم ہی معرفت نور دلیل حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی پاکی ہی معرفت وجود نور سلامتی ہے، اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کا نور عطا فرما دیا، وہی تو معرفت دلیل حق ہے، اور وہی معرفت یقین حق ہے، اور وہی معرفت علم الہام حق ہے، اور وہی معرفت قرآن حق ہے. یعنی کہ قرآن سے نور حاصل کرنا ہی اللہ اور رسول کی معرفت ہے، اور جس نے قرآن سے اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا وہی تو نور والا ہے. اگر قرآن انسان کو، مومن کو اللہ رسول کا قرب عطا کر دے تو قرب ہی نور معرفت دلیل حق ہے. اور یہی شان عارف کی ہے جو اللہ تعالیٰ عارف کو مقام صورت بلندی سے عطا خاص سے الہام عطا کرتا ہے. یہی کسی اور عام مومنوں کو اللہ یہ مقام عطا نہیں کرتا، اور جسے اللہ یہ مقام عطا کر دیتا ہے وہی تو عارف ہے. اور مراقبہ محاسبے کے لیے انعام یافتہ برگزیدہ بندوں کی صحبت میں آئیں، جہاں سے ان کو معرفت کے پہلے باب کا آغاز ہوگا. اور جس نے معرفت کی میم سے موجود اور معرفت کی عین سے علم اور معرفت کی رے سے روشنی اور معرفت کی بے سے فضل اور معرفت کی تے سے تنہائی، معرفت اسی وقت تک حاصل نہیں ہوتی، معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک 5 حروف علم لدنی سے قلب سینہ مومن کے پردے روشن نہ ہو. علم لدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کے علوم کی معرفت ہے، اور معرفت میں یہ 5 حروف اپنا اپنا خاص مقام رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان 5 حروفوں میں ہی تو تمام معرفتیں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں، اور جو ان 5 حروفوں کی بدولت جان جاتا ہے وہی تو معرفت کے علم کو پہچان جاتا ہے، اور جو معرفت کے علم کو پہچان جاتا ہے وہی تو اپنے نفس کو جان جاتا ہے. یعنی کہ معرفت کا علم نور ہے، اور نور سے جو بندے کو اللہ علم عطا کرتا ہے اسی علم کو علم معرفت، علم سینہ، علم لدنی اور علم الہام کہتے ہیں. یہی شان فضیلت علم معرفت ہے. معرفت موجود ہونے کا احساس نور سے عقل کی بیداری کے زمرے میں آتا ہے. معرفت موجود ہونے کا احساس نور سے عقل کی بیداری کے زمرے میں آتا ہے کہ تم اسے معرفت میں موجود کیسے پاؤ گے جب تک تم اسے اپنے سینے کے نور کی روشنی پر سبقت نہیں رکھتے تو اللہ رب العزت کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ رب کو ہم پھر کیسے تلاش کریں گے. اللہ کی تلاش ہی اللہ کے نور سے ہے، اور جسے اللہ نور عطا کر دیتا ہے وہ اللہ کو پا لیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو نور سے اللہ کے نور کو پا لیتا ہے وہ کبھی شرک نہیں کرتا. معرفت حروف کا پہلا حرف میم موجود، ربوبیت کی موجودگی کو تلاش کرنا، عین
اس کی ایجادات میں علم سے ربوبیت کی تعریف کو سر خم تسلیم کرنا، علم ہی نور اور وجود کا احساس دلواتا ہے۔ رے سے روشنی ربوبیت کے نور کو رفتہ رفتہ اپنے سینے میں بڑھاتے رہنا، اور اپنے سینے میں جب نور بڑھتا رہتا ہے تو بندے کے سینے کے پردے روشن ہو جاتے ہیں، اور جب سینے کے بندے کے پردے روشن ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے علموں کے خزانوں تک رسائی عطا فرما دیتا ہے۔ جو پردے کے علم ہوتے ہیں یہی تو معرفت دلیل روشنائی نور بقا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنا نور عطا کر دیتا ہے وہی تو طریق صدا ہے۔ مومن پر لازم ہے کہ اپنے دل کے پردوں کو اللہ کے ذکر سے روشن کرے، جبکہ ظاہری وجود نہیں، اسے تلاش کر کے حق کے ساتھ حق کا ہو جانا ہی معرفت ہے۔ حروف ر سے فضل، جب تک اللہ کا بندے پر فضل نہیں ہوتا وہ میم عین ر سے واقف نہیں ہو سکتا۔ معرفت اس کا خاص فضل ہے جو وہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، ایسی چھپی ہوئی نشانیوں کی تعریف کے لیے جسے ہم لوگ علم معرفت اور عام علم رکھنے والا علم غیب سمجھتا ہے، حالانکہ علم غیب کا علم معرفت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غیب غیب ہے، معرفت پس پردہ کی تعریف ہے جو صرف معرفت والے ہی جانتے ہیں۔ یہی تو شان حبیب کبریا ہے، یہی تو شان نور گواہی معراج ہے، یہی تو شان نور باقی صدا ہے۔ حروف ت سے تنہائی کا معرفت کے ساتھ گہرا تعلق ہے، کیونکہ تنہائی مراقبہ اور محاسبے سے ہی عبارت ہے۔ تنہائی میں جو شخص مراقبہ محاسبہ کرنے کا شرف رکھتا ہے اسے میم عین ر کی معرفت کی حقیقت کے یقین کی طرف شناسائی ہوتی چلی جاتی ہے، اور مراقبے کے ذریعے معرفت کو اپنا وجود سلامتی کا رہنما بنا لیتا ہے۔ معرفت 5 حروفوں پر مکمل ہدایت سینہ سلامتی کی حقدار ہوتی ہے، جیسے کہ 5 ارکان اسلام، 5 ایمانیات، 5 فرض نمازیں ہمارے ایمانوں کی دلیل ہے، اور ان پر 4 خلفائے راشدین اور ان پر 5ویں رسالت کی سرداری کی گواہی۔ اسی طرح معرفت میں پنجتن کا فیض حکم باری سے ہم اس گرانے کے قریب ہو کر ہی طلب طالب طریق تعظیم تحریر تفہیم تقسیم تفکرات تصورات بیدار کرنے کے بعد حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حب اہل بیت کو تسلیم کرنے کے بعد معرفت کی میم عین رے کا فا اور تے تک طلبگار معرفت کہلانے کے لائق ہو سکتے ہیں۔ حب محمد، حب اہل بیت کو تسلیم کرنے کے بعد معرفت کی میم عین فے اور تے تک طلبگار معرفت کہلانے کے لائق ہو سکتے ہیں، ورنہ معرفت 5 حرفوں کا ایک مجمع ہی ہوگا۔ اگر معرفت کی روشنی سے پنجتن پہاڑ کے گرانے کی رسائی نہ پائی اور فیضیاب نہ ہوئے تو جان لو کہ معرفت 5 حروف کا مجموعہ ہی رہے گا۔ وہ ایسے ہی جیسے قرآن کو الفاظوں کا مجموعہ سمجھا اور اس کی حقیقت سے بے خبر ہو گئے۔ قرآن کی حقیقت بھی نور ہے، اور معرفت کی حقیقت بھی نور ہے، اور وجود مصطفیٰ کی حقیقت بھی نور ہے، اور آل محمد کی حقیقت بھی نور ہے، اور مومنوں کے ایمان کی پاسداری کی حقیقت بھی نور ہے۔ معرفت وجود بادشاہی ہے، نور گواہی حق ہے، معرفت علم سنائے نور روشنائی حق ہے، معرفت مقام محمود کی گواہی ہے، معرفت نور ایمان کی روشنی ہے، معرفت رب العالمین کا علم ہے، معرفت
علم ان کو عطا کرتا ہے، معرفت کا علم اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے جو سینہ علی سے سینہ نبی تک معرفت کے ذریعے رہنمائی پاتے ہیں۔ یہ رہنمائی بھی نور ہے، اور نور ہی رہنما ہے، اور نور ہی حصار ہے، اور نور ہی وجود گواہی ایمان ہے، اور نور ہی سلامتی ہے، اور نور ہی پاکی ہے، اور نور ہی عبادت ہے، اور نور ہی ذکر و ذکار ہے، اور نور ہی بخشش ہے، اور نور ہی راستہ ہے، اور نور ہی وجود کا آثار ہے، اور نور ہی وجود کی گواہی ہے، اور وجود کی سلامتی ہے۔ جسے اللہ نور عطا کر دیتا ہے وہی تو معرفت والا ہے، وہی تو معرفت کی تعریف والا ہے، وہی تو معرفت کی تعظیم والا ہے، وہی تو معرفت کے علوم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے اپنی معرفت عطا کر دیتا ہے اسے اپنا علم عطا کر دیتا ہے، اور جسے اللہ اپنا علم عطا کر دیتا ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے معرفت کے نور سے گمراہی کو دور رکھا ہوا ہے۔ جو معرفت کے نور سے واقف ہو جاتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ دور حاضر میں معرفت علم کے الفاظوں میں قید ہے جو رایات کے طالب متلاشی ہیں کہ وہ اس معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہو، کیونکہ معرفت ارض و سماوات کی سیر و سیاحت کا نام ہے۔ جس مقام سے اس کا گزر ہوگا وہ درجہ بدرجہ منزل پاتا جائے گا، اور ہر ملنے والی منزل اس کے لیے معرفتی ہوگی۔ جتنا چاہے وہ قرب الہی پا سکتا ہے، جتنا چاہے اللہ سے وہ نور لے کے نور والا ہو سکتا ہے۔ معرفت وجود پارسائی کی صفت سلاری ہے۔ معرفت مقام محمود، مقام مسجود اور مقام موجود کو پا لینا ہے۔ معرفت پسا پردے کا اظہار گواہی ہے، معرفت دلیل ہے، معرفت یقین ہے، معرفت نور ہے، معرفت حق کی روشنی ہے، معرفت حق کی پہچان ہے۔ اور جب اللہ تعالی معرفت کی نشانیوں سے انسان کو واقف کر دیتا ہے تو وہ انسان کامل ایمان دلیل حق ہو جاتا ہے۔ معرفت وہ وجود جو اللہ رب العزت کی کے باسلامت وجودوں کی گواہی ہے۔ معرفت علم کی چھپی ہوئی وہ طاقت ہے جسے عقل انسانی ماننے سے قاصر ہے۔ معرفت زندگانی کا جاویدہ حصہ ہے تو جسے کبھی زوال نہیں ہوتا، یعنی کہ معرفت نور زندگی ہے اور نور والی زندگی کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ معرفت حکم کے وہ موتی ہیں جن کی کوئی مثال نہیں۔ معرفت توحید کا وہ مقام ہے جس کے آگے کوئی دلیل نہیں۔ معرفت نبوت کی وہ شان ہے جو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ معرفت گواہی وہ مقام ہے جس سے کسی ولی کو انکار نہیں۔ معرفت جو ملے اللہ کے انعام یافتہ برگزیدہ بندوں سے ملے، جو معرفت جو تمام حکمتوں کی آپ اپنی مثال ہے۔ معرفت قرآن مجید معرفت کی سب سے بڑی گواہی ہے، اور قرآن ہی باطین معارف تک رسائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی پوشیدہ نور رکھا ہوا ہے۔ جو قرآن کے ذریعے نور تک رسائی پا لیتے ہیں وہی تو اللہ کی معرفت والے ہوتے ہیں۔ معرفت قرآن مجید کے باطنی علوم کے ذریعے ہدایت ہے۔ معرفت صراط المستقیم کے ذریعے ہدایت پر ثابت قدمی ہے۔ معرفت ہدایت کا وہ نور ہے جس کی روشنی کا کوئی قائل نہیں، یعنی کہ عقل والے اس روشنی کے قائل نہیں، بس ایمان والے ہی اس روشنی نور کے قائل ہیں۔ معرفت شرعی علوم کے چھپے ہوئے خزانوں سے سیراب کرنا ہے۔ معرفت خود سے نہیں ملتی بلکہ خدا کے کرم کا ایک بہانہ ہے۔ معرفت مقبول منزل مقصود احترام سرنگو ہے۔ معرفت کلام وجود لامکانی میں سلامتی ہے۔ معرفت کل کائنات میں قوت گوہری جوہر ہر کسی کو ملتی نہیں۔ معرفت طٰہٰ یاسین یا ایھا المزمل کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ معرفت بخشش قوت وجود منبر پارسائی وحد الوجود نور آگاہی ہے۔ معرفت صبر وفا رضائے مقبول ہے۔ معرفت منزل مقصود ہے۔ معرفت اولیاء کے وجود کی شان ہے۔
معرفت حاضر نہیں، حاضر میں گمان، کل معراج محبوب ہے، معرفت درجات نہیں، ہر درجے کی صفت سلاری ہے، معرفت عبادت نہیں، عبادات کی سلامتی کی گواہی ہے، معرفت علم نہیں، الہام کی وحی کی پاسداری ہے، معرفت استغفر احترام توحید سلامتاً وجود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گواہی ہے، معرفت کل علوم، کل آداب، کل عقول اور کل انوار کے پردوں کی رہنمائی ہے، معرفت آنکھوں سے عارف باللہ سے پیشن گوائی ہے، اور معرفت خضر علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معرفت چھپے ہوئے علم کی گواہی ہے، معرفت کی معراج کو پا لینا معرفت کی پہچان ہے، معرفت الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ سراپائی عشق ہے، معرفت وجود نہیں زندگی جاوداں ہے، معرفت وہ نہیں پس پردہ خدا کا گمان ہے، معرفت وجود لامکانی ہے اور وجود اظہار تعریف ہے، معرفت علم حکمت کا دان ہے اور ہر چھپی ہوئی چیز کی پہچان کا نام ہے، معرفت روشنی نور مجسم سراپائے ہم کلامی ہے، معرفت اللہ کے ولیوں کے سینوں کا سلطان ہے، معرفت فضل اور کرم بخشش کا سامان ہے، معرفت رب اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بقائے وفائے نور حق ہے، معرفت تنہائی نہیں رب کے قدرت کی شان ہے، معرفت عرض و سماع میں نور کی محبوبیت کا اعلان ہے، معرفت آنکھیں دل کو آنکھوں کا قیام ہے، معرفت مام کی ممتا رب کے محبوب کی دان ہے، معرفت ہی اللہ کے ہم کلام ہوتی ہے، ولیوں پہ یہی فضل عطا پروردگار ہے، معرفت ہی رب رسول کے رازدان ہوتے ہیں، معرفت ہی نور سے نور کی رضا ہوتی ہے، معرفت ہی وجود جنت کے لائق ہوتی ہے، معرفت ہی بخش بے حساب ہوتی ہے، معرفت ہی سینہ رحمت پروردگار ہوتی ہے، معرفت ہی بخش سے سلامتی ہے اشکبار ہوتی ہے، معرفت ہی علم لدنی کی عطا رب رحمان ہوتی ہے، معرفت ان ہستیوں کا چراغ جو طوفان میں رہ کر بھی دلوں کو روشن سرعام کرتے ہیں، ان ہستیوں کا تذکرہ جو ویران میں رہ کر بھی دلوں کو گلزار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے معرفت کی خوشبو سے پھولوں کو خوشبو عطا کی، معرفت کے نور سے مومنوں کو نور عطا کیا، معرفت کے اصل مقام کی گواہی کو اگر سمجھنا اور جاننا ہے تو ہمیں حضرت اویس کرنی کی معرفت کے اس مقام پر خود سے عارف کی ایک بڑی مثال ہے، اور آپ معرفت کے اس مقام پر ہیں جو خود ثابت طریق ٹھہرے، حضرت اویس کرنی کے پس پردہ علوم پر عیاں تھے جو حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بشمول خلفائے راشدین کے اس مقام پر نہیں تھے جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیل القدر صحابہ اکرام حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو امت کی بخشش کی دعا کے لیے بھجوایا، معرفت والے لوگوں میں شامل ہونے کے لیے اس کی آگ میں جل کر نیم سے زندہ ہو کر کل ارواح سے واقف ہونا اور ان میں درجہ بدرجہ مقام کی آگاہی دینا اور ہر دور کی چیز کو قریب محسوس کرنا تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ شہنشاہ مقام معرفت المعروف حضرت اویس کرنی کے مقامات سے واقف ہوں گے، جو حضرت اویس کرنی کے مقامات علم بادشاہی سے واقف ہے، علم ارواح سے واقف ہے، علم ذات سے واقف ہے، علم تصورات سے واقف ہے، علم معراج سے واقف ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اویس کرنی کو علم میں کیا کیا درجے عطا فرمائے، وہ اپنے اللہ کے علم سے وہ کیا کیا جانتے تھے، پس پردہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اویس کرنی کو کیا کیا علم عطا فرمائے، کل کائنات میں اگر کسی نے معرفت کو پانا ہے تو اس کے اویس کرنی کو اپنا کر ہی معرفت کو جان سکتا ہے، معرفت اس کے اویس کرنی کی رب کے فضل کی کھلی شان ہے، معرفت
معرفت اور اس میں ہر آنے والے جانے کی روح کی خبر دینے والے اور اس کے مقامات کو سلامتی والے اور خود دنیا میں رہ کر دنیا کو فضل ربی سے معافی دینے والے، فضل ربی سے معافی دینے والے، حکم رسول پر سراپا محدود ہو کر ایسا کوئی عالم نہیں گزرا اس بلا معرفت ایسے بزرگ ایسے برگزیدہ بزرگ اور ایسے عاشق، ایسے صحابہ، ایسا دیوانے کی معراج کیوں نہ ہو۔ معرفت اصل میں معراج نور حق ہے، معرفت اصل میں معراج سکون حق ہے، معرفت اصل میں معراج روح حق ہے، معرفت اصل میں معراج وجود گمان یقین حق ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ سے معرفت حاصل کر لی اس نے اللہ کے نور کو حاصل کر لیا، جس نے اللہ کے نور کو حاصل کر لیا اس نے ایمان میں سلامتی پالی، اور جس نے ایمان میں سلامتی پالی وہ بدعت شرک سے نجات والا ہو گیا، اور جو بدعت شرک سے نجات والا ہو گیا وہی تو نور والا ہو گیا، اور جو نور والا ہو گیا وہ علی کی معرفت والا ہو گیا، جو علی کی معرفت والا ہو گیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت والا ہو گیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت والا ہو گیا وہ اللہ کی معرفت والا ہو گیا۔ درجہ بدرجہ معرفت دلیل یقین حق ہے، اور ولی معرفت یقین پاسداری نور ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ولایت عطا کر دیتا ہے اسے معرفت عطا کر دیتا ہے، یعنی کہ اپنا نور عطا کر دیتا ہے۔ جسے اللہ اپنا نور عطا کر دیتا ہے وہی تو معرفت دلیل حق بن جاتا ہے۔ معرفت ہی ہمیشہ شان نور طریف حق ہے، اور معرفت والے ہی نور والے ہیں۔